بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت جس انسان پہ پڑتی ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جو انسان اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا، اللہ اس کو خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ پاک جو انسان اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب اپنی پچھلی زندگی کو خیر بات کہا، سود کا لین دین کرتے تھے، اللہ نے توفیق دی، توبہ کی، اور ایک وقت آیا کہ بہت بڑے عابد زاہد متقی بن گئے، تو جو ان کے پاس مال دولت تھا، جو سود میں لیا تھا وہ واپس کیا، کسی سے ڈبل لیا تھا وہ واپس کیا، جرمانے بھی لیے تھے وہ بھی واپس کیے، اور جو اپنی اصل رقم تھی وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دی کہ اس مال نے مجھے تباہ کر دیا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اب گھر میں کچھ فاقے آ گئے، تنگی آ گئی، تو گھر والی نے کہا کہ بھی حبیب آپ اب کچھ تو کریں، کوئی حلال رزق کمائیں، لیکن اب وہ گھر سے نکلے تو عبادت کا ایسا ذوق اور شوق پیدا ہو گیا تھا کہ کسی اور چیز کو دل ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ پچھلی زندگی گناہوں کے دلدل میں اور اس طرح اندھیروں میں گزری۔ اب جو اللہ نے روشنی عطا فرمائی، جو اللہ نے چاشنی اور مٹھاس پیدا فرمائی، تو اب ان کو عبادت کے علاوہ کوئی اور چیز جچتی نہیں تھی، عبادت کے علاوہ کسی اور کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اللہ یہ ذوق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اب وہ گھر سے نکل جاتے صحرا میں، کسی بیابان میں جا کر اللہ کی عبادت کرے، سارا دن عبادت کرتے، نوافل پڑھتے، نمازیں پڑھتے، اور شام کو گھر آتے تو جب گھر واپس آئے تو گھر والی نے پوچھا کہ مزدوری کہاں ہے جو آپ نے آج سارا دن کام کیا، تو اجرت کہاں ہے؟ تو حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بھی اللہ والی بات یہ ہے کہ میرا جو مالک تھا جن کا میں نے کام کیا وہ بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، بڑا نیک ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، تو مجھے شرم آئی اس سے اپنا حق مانگتے ہوئے، وہ میرا حق مجھے خود دے دے گا، میں مانگا نہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، آخر 10 دن گزرے، تو اب جب روزانہ گھر جاتے تو یہی بات کرتے بھی میرا آقا، میرا مولا، جو جن کا میں نے کام کیا ہے، جن کا میں کام کرتا ہوں وہ بڑا کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو گھر والے نے کہا ٹھیک ہے جی، ایک دن دے دے گا۔ اب جب 10واں دن تھا تو حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ واپس آ رہے تھے، تو راستے میں سوچ رہے تھے بھی آج 10واں دن ہے، آخر میں آج بھی اگر وہی بات کروں گا جا کر تو گھر والی ہے، آخر وہ بھی انسان ہے، تو وہ پوچھے کہ بھی اب تک بھی تمہارے مالک نے حق نہیں دیا۔ پریشان گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں بھی گھر میں کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے، کبھی کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے، اور بچے بڑے خوش ہیں، گھر والی بھی بڑی خوش ہے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو کہنے لگے جی مبارک ہو جی، آپ سچ کہتے تھے کہ آپ کا آقا اور مولا جو مالک ہے وہ بڑا کریم ہے۔ دیکھیں آپ کی جانے کے بعد انہوں نے ہمارے لیے ایک بوری گندم کی، آٹے کی، اور ایک ذبح کی ہوئی بکری اور 300 درہم یا دینار نقد بھیجے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ حبیب سے کہنا کہ تم نے ہمارا کام بہت اچھا کیا ہے، اور اگر تم اسی طرح لگے رہے تو ہم تمہیں اور بھی اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر پڑے، اللہ سے مانگتے رہے، رو کے دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ تو کتنا کریم ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ تو بھائیوں، جب اللہ سے تعلق جڑ جائے، جب اللہ کی ذات سے انسان کا اس حد تک تعلق پیدا ہو جائے تو یقین کیجئے پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ذوق نصیب فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔